السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ حلف لینے کے لیے کسی خاص جگہ کا انتخاب کرنا ضروری ہے یا جہاں مرضی حلف لے لیں؟ حضرت السامعین ناظرین، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ جب حلف لیتے ہیں کسی معاملے کے بارے میں تو لوگ قرآن کا انتخاب کرتے ہیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر، یا اسی طرح سے مسجد میں لے جاتے ہیں کہ مسجد میں جا کے قسم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ قسم لینے کے لیے، حلف لینے کے لیے کسی زمان اور مکان کی تخصیص کرنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں پر عدالت ہو، جہاں پر پنچایت ہو، جہاں پر معاملہ چل رہا ہو، وہیں پر ہی قسم جو ہے وہ لے کر فیصلہ کر دینا چاہیے۔ اس بارے میں حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 2670 نمبر حدیث ہے۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک یہودی کے ساتھ کسی معاملے کے اوپر جھگڑا تھا، تنازع تھا، اور میں اس تنازع کو، اس جھگڑے کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس 2 گواہ ہیں، اگر نہیں ہے تو ہم یہودی سے قسم لے کر معاملے کو یہیں پہ معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ یہودی ہے، اس کے لیے قسم کی کیا حیثیت ہے؟ تو لہذا یہ تو قسم اسی وقت اٹھا لے گا، اس کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم اٹھائے اس وجہ سے کہ وہ فائدہ اٹھاتا ہے کسی چیز کے ساتھ، اس غرض کے ساتھ وہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کا مال حاصل کر لوں گا، وہ مال تو اسے مل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب جو ہے وہ نازل کیا ہوا ہوگا۔ تو یہ بات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے اسی موقع پر جو ہے وہ حلف لیا اور فیصلہ جو ہے وہ کر دیا۔ اب اگر اس حدیث کو دیکھتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا 2670 نمبر حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہودی کے لیے کوئی تورات منگوائی کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائے، اور نہ ہی اس کی کوئی عبادت گاہ یا کسی دوسری جگہ کا انتخاب کیا۔ جہاں پہ فیصلہ ہوا، جہاں پہ عدالت لگی، جہاں پہ معاملہ چلا، وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حلف لیا اور اس کو فیصلے کو جو ہے وہ سنا دیا۔ اب اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بھی ایک باب باندھا ہے کہ قسم جو ہے لینے کے لیے اس کو دوسری جگہ پر منتقل نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہاں پر تنازع چل رہا ہے اور کسی دوسری جگہ پر اس کو منتقل کر دیا جائے کہ یہاں پہ مسئلہ ہے، چلو ہم اس کو مسجد میں لے جائیں یا کسی دوسرے مقام پر لے جائیں، اس کے حوالے سے وہاں جا کر ہم قسم لے لیں گے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو ہے وہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، یعنی وہ بھی حدیث بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 2673 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مروی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تنازع ہوا حضرت عبداللہ بن مطیع کے ساتھ کسی معاملے کے اوپر، ایک مکان کے بارے میں جھگڑا ہوا، تو مروان نے سیدنا زید بن ثابت سے کہا کہ آپ ممبر پر آئیں اور ممبر پر آ کر قسم اٹھائیے تو آپ کا فیصلہ کر دیا جائے، لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر جا کر قسم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اب اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے جہاں پہ بات ہو رہی ہے وہیں سے اس پر حلف لے لیں، وہیں پہ معاملہ لے کر معاملے کو نپٹا دینا چاہیے۔ ایک آدمی کو دوسری جگہ پر لے جائیں، وہاں جا کر قسم اٹھائے، تو یہ جگہ سے منتقل کرنا جو ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی خاص مقام پر قسم اٹھانا ضروری نہیں ہے، لیکن اہل جمہور جو ہے ان کا یہ موقف ہے کہ قسم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے آپ ان کو کسی مقام پر، مسجد میں، مسجد نبوی میں یا بیت اللہ میں، یا اسی طرح سے کسی خاص موقع پر یعنی عصر کے بعد، اور اسی طرح سے یا کسی خاص دن پر، حجۃ الوداع جو ہے وہ اس دن پر اس کو لے جانا بھی اس میں کوئی قباحت نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصحف پر فتح الباری کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 350، فتح الباری جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 350 میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ مصحف شریف پر ہاتھ رکھ کر قسم لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مصحف سے مراد قرآن، یعنی جس مذہب کا کوئی آدمی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی یہودی ہے، اس کو تورات پر اس کی ہاتھ رکھ کے قسم لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی عیسائی ہے انجیل پر ہاتھ رکھ لے، مسلمان ہے تو قرآن پر ہاتھ رکھ لے، تو یعنی کہ ہاتھ رکھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جو ہے وہ عصر کے بعد جو ہے جیسے کہ جھوٹی قسم اٹھانے کے بارے میں منع فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2672 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم کھا کے اپنے سودے کو بیچتا ہے، اور اس کی سنگینی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ یعنی اللہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں، اور ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور ان کے گناہوں کو ان کے نامہ اعمال سے ختم بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم کھا کر اپنے سودے صرف کو بیچتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، 2672 نمبر یہ حدیث سے موجود ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس طرح سے عصر کی نماز کے بعد بھی قسم جھوٹی اٹھا کر سودا صرف بیچنے والے انسان پر اللہ کی قباح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگ قسم اٹھانے کے لیے عصر کے بعد کا وقت جو ہے وہ تعین کرتے ہیں تاکہ کوئی قسم جو ہے وہ جھوٹی نہ اٹھا سکے۔ اسی طرح سے ہمارے اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں، قسم اٹھانی ہو تو مسجد میں ہم لے جاتے ہیں، اس کو پہلے کہتے ہیں غسل کرے، وضو کرے اور جائے مسجد میں۔ اگر اس قسم کے اندر شدت پیدا کرنی ہو تو اس حد تک تو ممکن ہے، کر سکتے ہیں۔ تو اب رہی بات کہ عصر کے بعد جو ہے یہ منع کیوں کیا گیا، یہ بدترین آدمی کیوں اس کو قرار دیا گیا؟ کیونکہ دن اور رات کے فرشتے جو ہیں وہ عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، یعنی کہ دن کے جانے والے اور رات کے آنے والے جمع ہوتے ہیں، اور اس آدمی کو اس حالت میں دیکھتے ہیں، آسمان سے آنے والے اور آسمان کی طرف جانے والے فرشتے اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی اتنی جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، گناہ کے اندر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ سختی سے اس موقع پر جھوٹ بولنے سے اور جھوٹی قسم اٹھانے سے سخت گناہ جو ہے وہ اس کے زمرے میں ڈالا گیا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ انسان کو قسم جہاں پر موقع وہیں اٹھا لے۔ ہاں اگر کسی کا اصرار ہے کہ نہیں بھئی آپ قسم اٹھانے کے لیے مسجد میں جائیں یا آپ یہ کریں وہ کریں، تو اس طرح سے اگر کرنا چاہے تو اس میں کوئی قباحت والی بات بھی نہیں ہے۔ اس کی قسم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کا خواہش کو پورا بھی کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔